آمنہ جنجوعہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردار جی 3 پہ، جو کہ 26 جون کو ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اس کا پہلے ٹریلر آیا جو کہ انڈیا میں بین کر دیا گیا، یہ کیوں بین ہوا اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے سونی لگدی گانا جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے، جس کو ہانیہ عامر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کیا ہے، اور اس گانے کے بعد ہانیہ عامر کی جو دھوم مچ گئی ہے۔ اس مووی میں ہانیہ عامر ہیں جو لیڈ رول کر رہی ہیں دلجیت دوسانجھ کے ساتھ، اور انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس گانے میں نے دیکھا تو مجھے تو وہ اور ہی حسین لگ رہی ہیں، کیونکہ ساڑی انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انڈین جو ہے وہ ہانیہ عامر کو دیکھ کر پاگل ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انتہائی کیوٹ ہیں، گوری چٹی جو ہے وہ ڈمپل گرل ہیں پاکستان کی، تو یہی وجہ ہے کہ دلجیت نے ان کو لیا، اور ان کا پیر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج چلتے ہیں اس طرف کہ انڈیا میں اس فلم میں اس فلم کو لے کر کیوں اتنی نفرت ہے، کیوں لوگ جو ہے اس کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فلم جو ہے وہ انڈیا میں ریلیز نہیں ہوگی، وہ اس لیے کیونکہ اس میں پاکستانی لڑکی ہے، اور پہلگام اٹیک سے پہلے یہ فلم ریلیز ہوئی، لیکن پہلگام اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان میں جنگ چھڑتی ہے، اور جو انڈیا ہے وہ پاکستانی ایکٹرز کو بین کرنا شروع کر دیتا ہے، یوٹیوب سے ان کے گانے ریموو کرتا ہے، ان کے اکاؤنٹ جو ہے انسٹاگرام وہ تک بین کر دیے جاتے ہیں انڈیا میں، اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ایکٹر بالی ووڈ میں کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مووی اس سے پہلے شوٹ ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بہت پیسہ لگا ہوتا ہے، لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ انڈیا میں ہانیہ عامر کی وجہ سے یہ فلم ریلیز نہیں کی جا سکتی تھی، تو فلم میکرز جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسے اوورسیز ریلیز کر دیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں پنجابی سنیما کافی سٹرونگ ہے، وہاں پر بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور سارے یورپ میں اگر بات کی جائے تو سارے یورپ میں پنجابی موویز بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہیں، اور ہانیہ عامر کے تو ویسے ہی چرچے ہیں، اور دلجیت کی اگر بات کریں تو دلجیت کے بھی ویسے ہی بہت فینز ہیں۔ اوورسیز کی بات کریں تو کیونکہ ان کے کانسرٹس میں اگر دیکھیں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی کو لے کر جو فلم میکرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اب اس فلم کو روکنے کا فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے حالات جو ہیں وہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے، کب نارمل روٹین پہ آئیں گی چیزیں، کب اجازت ملے کہ پاکستانی ایکٹر جو ہیں وہ بالی ووڈ میں کام کرے۔ تو اسی کو لے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ انڈیا میں یہ فلم ریلیز نہ کریں، اور بیرون ملک جو ہے وہ یورپ، کینیڈا، انہیں جو ممالک ہیں ان میں ریلیز کر دیں، تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے یہ اپنا پیسہ پورا کر لے گی۔ نقصان تو ضرور ہوگا، انڈیا میں یہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی، لیکن اوورسیز جو ہیں اس فلم کو بھرپور دیکھیں گے۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ یہ پاکستان میں بھی ریلیز ہو، کیونکہ پاکستان میں انڈین کنٹینٹ نہیں آتا، یہاں پہ ان کی موویز نہیں لگتی ہمارے سنیما گھروں میں، جس کی وجہ سے یہ مووی جو ہے وہ پاکستان کی مجبوریاں نہیں لگے گی، لیکن پاکستانی چاہ رہے تھے کہ اس کپل کو، اس پیئر کو ہم لوگ دیکھیں اپنے سنیما گھروں میں اور انجوائے کریں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں، انڈیا کی ہٹ درمی ایسی تھی، انڈیا نے حالات خطے میں ایسے پیدا کر دیے جس کی وجہ سے یہ فلم جو ہے وہ پاکستان کیا انڈیا میں بھی ریلیز نہیں ہو رہی۔ یہ میرے خیال میں انڈین فلم انڈسٹری کے لیے بھی نقصان ہے کہ اتنی خوبصورت ایک فلم جو کہ ہارر کامیڈی اس کا کمبینیشن ہے، اس فلم میں دلجیت جو ہے وہ بھوتو کا پیچھا کریں گے، اور انتہائی خوبصورت مجھے ٹریلر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہلکی پھلکی مزے کی مووی یہ ہوگی، جس میں رومانس بھی ہوگا، ہارر سین بھی ہمیں نظر آئیں گے، انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، کامیڈی بھی ہوگی، تو لیکن اس کے باوجود کیونکہ انڈیا کو عادت ہو گئی ہے کہ ہر وقت پروپیگنڈا مووی دیکھنے کی، اس کو پروموٹ کرنے کی، مار دھاڑ یہ وہ چیزیں، فیک چیزیں بنا کے دکھانا، من پسند چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی حکومت جو ان کی ہے وہ بنا کے دکھاتی ہے، تو اس طرح کی موویز جو پیار بانٹتی ہیں، جو انٹرٹینمنٹ دکھاتی ہیں، ان کے تو ویسے ہی اگینسٹ ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ دلجیت نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ ہم اسے انڈیا میں مووی کو ریلیز نہیں کریں گے، اوورسیز کے لیے ہوگی یہ مووی، لیکن اس کے باوجود انڈیا میں انتہا پسند جو ہیں وہ دلجیت کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مووی ریلیز ہوتی ہے پاکستانی لڑکی کے ساتھ تو پھر ہم چاہیں گے کہ دلجیت کا جو ویزا ہے وہ انڈین گورنمنٹ منسوخ کر دے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی، آپ ایک اپنے شہری پہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہے، پاکستان نے پہلگام اٹیک جو ہے وہ کروایا ہے، جو کہ ثابت نہیں ہوا، اور اس کا الزام سارا پاکستان پہ وہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو جنگ میں فوجی مرے ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں، تو ان کو لے کر دلجیت کو سوچنا چاہیے تھا یہ فلم ریلیز کرنے پہ۔ تو دلجیت کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلم پہلگام اٹیک سے پہلے جو ہے وہ شوٹ ہو چکی تھی، کیونکہ پروڈیوسرز کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو انڈیا میں ریلیز کریں، اس لیے یہ اوورسیز میں ریلیز کی جا رہی ہے۔
لیکن اس کے باوجود انڈیا کو اتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی فلم یونین ورکر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے اور اس کی جو ہے وہ اس پر بائیکاٹ کرنے کی کیمپین چلا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو کام ملتا ہے, ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے. مودی گورنمنٹ اس وقت جو انتہا پسند ایک گورنمنٹ ہے, دہشت گردی کی جو مثالیں ہیں اس نے قائم کی ہیں. ابھی دیکھیں کہ پہلے وہ کہتے تھے ہم خطے کے جو چودھری ہیں, لیکن اس جنگ کے بعد سارا کٹا چٹا کھل گیا ہے. پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اور امریکہ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے, پاکستان کو آئی لو یو بولتا ہے, پاکستان کے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. وہ بھارت جو پاکستان کو دہشت گرد ملک کہتا تھا, پوری دنیا میں پاکستان کو کہتا تھا یہ بیکاری ہیں, تو پھر بھارت کو پتہ لگا کہ اس جنگ میں پاکستان نے اس کو کیسا جواب دیا ہے. تو وہ سارا جو ایک امیج تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی جو کمر میں سریا ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا. تو انٹرٹینمنٹ کو لے کر بھی یہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ پنجابی لوگ جو اس مووی کو دیکھنا چاہ رہے تھے, جو دلجیت کے بڑے فین تھے, وہ اب اس حکومت کی وجہ سے, صرف اس حکومت کی انتہا پسندی کی وجہ سے اپنا سنیما گھروں میں اس مووی کو نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن میں بتاتی چلوں کہ صرف سنیما گھروں سے اب موویز پیسے نہیں کماتی. بہت سی ویب سائٹ ایسی ہیں جو کہ خرید لیتی ہیں موویز کو اور پھر وہ وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں, جس میں نیٹ فلکس بھی ہے, بہت سی اور بھی ویب سائٹس ہیں جس میں وہ پہلے ہی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اور کانٹریکٹ کے تحت بہت زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی ویب سائٹ پہ وہ مووی ڈال دیتے ہیں اور پھر وہاں سے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک پاکستانی لڑکی کی مووی ہمارے سنیما میں, جبکہ ہم نے پاکستانیوں کو بین کیا ہوا ہے, کیسے شوٹ کی گئی اور کیسے یہاں پر ریلیز کی جا سکتی ہے. لیکن کیا کریں, قدرت کا نظام ہے, یہ تو ہو چکا ہے اور آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں آپ اسے ریلیز کرنے جا رہے ہیں. اور ہیں بھی یہ پنجاب کے, تو پنجاب کے ساتھ, بھارتی پنجاب کے ساتھ ویسے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, سکھوں کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. تو اس فلم میں یہ ثابت ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں وہ پنجابی سے کتنی محبت کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ تو پنجاب سے محبت کرتے ہی ہیں, لیکن پاکستان میں بہت بڑی آڈینس ہے, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پنجابی موویز پسند کرتے ہیں, جن کا تعلق پنجابی سے نہیں ہے, پھر اس کے باوجود وہ پنجابی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ مووی جو ہے وہ ان ویب سائٹ پر جب ڈالی جائے گی, وہاں پر جب ریلیز ہوگی, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پنجابی کو پسند کرتے ہیں, جو پنجابی سنیما سے جڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ اس کو دیکھیں گے. تو اوورسیز سے تو یہ پیسہ کمائے گی ہی, لیکن ان ویب سائٹ سے بھی یہ پیسہ جو ہے وہ خوب بنائے گی, جس کے بعد انڈین گورنمنٹ جو ہے یا وہ انتہا پسند ہندو جو اس خطے میں امن نہیں آنے دے رہے, یہ ان کے لیے ایک میرے خیال میں سوالیہ نشان ہوگا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود جو آپ کی یہ مووی ہے وہ ریلیز ہونے جا رہی ہے. اور جو انٹرٹینمنٹ سے محبت کرتے ہیں, جو پنجابی سنیما سے محبت کرتے ہیں, جو دلجیت کے فین ہیں, جو ہانیہ عامر کے فین ہیں, وہ اب بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں کب 26 جون آئے, یہ مووی ریلیز ہو اور اس کو وہ دیکھنے سنیما گھروں میں جائیں. مزید اس کے گانے بھی آتے رہیں گے, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ سونی لگ دی گانا آپ ضرور دیکھیں, اس میں ہانیہ واقعی میں سونی لگ رہی ہے. اللہ حافظ.